أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مردے تھے، اس نے تم کو زندگی دی اور تم کو وہی موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف الٹے واپس ہو جاؤ گے. وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے، وہ بولے کیا آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو بیان کرتے ہی ہیں آپ کا بے عیب ہونا اور آپ کی حمد و ثنا بھی، اور خوب خوب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رب نے فرمایا مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر بیٹھتے ہو؟ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی اللہ کا تم انکار کرتے ہو. کتنی کم علمی کی بات ہے، کتنی ہٹ دھرمی کی بات ہے. جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی اللہ کا تم انکار کرتے ہو. تم تو مردے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا. تم نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا. ایسا نہیں تھے کہ تم تھے یا نہیں تھے اور سب کچھ اپنے سے ہو گیا. بغیر اللہ کی کاریگری کے، بغیر اللہ کے کچھ کیے ہوئے یہ سب چیزیں وجود میں آ گئی، انسان وجود میں آ گیا اور اتنا اچھا ڈھانچہ تیار ہو گیا. یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. تم مردے تھے یعنی نہیں تھے، اللہ نے تم کو زندگی بخش دی، پھر تم کو مردہ کرے گا. ثم یمیتکم. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے سے آ گئے اور پھر زندہ ہو تو مرو گے، نہیں. اللہ تعالیٰ پھر وجود سے پھر عدم کی طرف لے جائے گا، ہونے سے نہ ہونے کی طرف لے جائے گا. ثم یحییکم. پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون. پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک محدود وقت تک دنیا میں رہے گا، اس کی مدت مقرر ہے دنیا میں رہنے کی.
اس کا اصلی ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، آخرت میں ہے۔ دنیا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا اس کا عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں وہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے۔ موت انسان کا آخری انجام ہے، آخری ٹھکانہ موت ہے، آخری انجام موت ہے۔ کتنا بھی آدمی صحت مند ہو، کتنا بھی مالدار ہو، اور کتنا بھی طاقتور ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اس کو آ کر رہے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی یہی مرضی ہے، اور اللہ کا یہی قانون ہے۔ اور اللہ کے قانون سے کوئی باہر نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے، پورے ملک کا، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، مالک ہو جائے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ اس پر آ کر رہے گی، وہ اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کی گرفت اس پر قابو اس کا چلتا ہے، اسی کی گرفت چلتی ہے، اس کا فیصلہ اس پر نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو وجود سے، عدم سے وجود بخشا، اور پھر تم کو عدم کی طرف لے جائے گا، یعنی موت دے گا، اور پھر موت کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، اس اللہ کا تم انکار کیسے کرتے ہو؟ پھر اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ جو اتنا طاقتور اللہ ہے، جو اتنا بڑا اللہ ہے، اس کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ۔ اللہ میں حیرت جتلاتے ہیں انسان کو، کہتے ہیں ذرا سوچو، کہاں تم بہک گئے؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہاری فہم، تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی؟ ختم ہو گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھ پیدا کرو، اپنے اندر سوچ پیدا کرو، فہم پیدا کرو، عقل اور حکمت سے کام لو، ناسمجھی کا کام مت کرو۔ بہت بڑی ناسمجھی ہے کہ ہم اللہ کی سب کچھ نعمتوں کو استعمال بھی کریں اور اللہ کا انکار بھی کریں، اللہ کی دنیا بنائی ہوئی دنیا میں رہیں اور اللہ کا انکار بھی کریں۔ اللہ کی دی ہوئی صحت سے ہم فائدہ اٹھائیں، نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے، عقل دی اللہ تعالیٰ نے، زبان دی اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے، پیر دیے اللہ تعالیٰ نے، مال دیا، اولاد دی، مکان دیا، سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے، اور پھر ہم اللہ ہی کا انکار کریں۔ آدمی کہے باپ سے، باپ کی نافرمانی کرے، باپ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میری نافرمانی کرتے ہو، میں نے تم کو پڑھایا لکھایا، میں نے تم کو پال پوس کر بڑا کیا، تمہارے پیچھے میں نے اتنی محنت صرف کی، پھر میرا ہی انکار کرتے ہو۔ باپ کہتا ہے نا بیٹوں سے، اولاد سے۔ ایک ملازم ہوتا ہے معمولی درجے کا، اس کی ادنا سی تنخواہ ہوتی ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو جھڑکتا ہے، میری نافرمانی، میرے یہاں رہتے ہو اور میں جو کہتا ہوں اس کے خلاف کام کرتے ہو، میں کہتا ہوں یہ کرو تم یہ کرتے ہو، میرے کاموں کو بگاڑتے ہو۔ وہ برداشت نہیں کرتا۔ باپ اپنے اولاد سے نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سے نافرمانی کو کیسے برداشت کرتے؟ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اور پھر اس دینے کے باوجود اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اس کی نعمتوں سے، اور پھر اس کے باوجود اس کا انکار کریں، نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات خوش کرنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔
ہم کو اللہ نے وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے اسباب فراہم کیے، دنیا کی نعمتوں سے ہم کو نوازا، ہم اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ میں کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ میں کہتے ہیں جائز کو استعمال کرو، ناجائز سے بچو، ہم بات نہیں مانتے۔ اللہ میں کہتے ہیں تم سچ بولو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، سچائی پر قائم رہو۔ لیکن اس کے الٹا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی حیرت ہوتی ہے، جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹوں کی نافرمانی پر حیرت ہوتی ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی کیسے گوارا ہوگی؟ ہم معمولی سی چیز بناتے ہیں، کوئی اگر توڑ دے، ہماری صاف ستھری جگہ کو گندا کر دے، آدمی گوارا نہیں کرتا۔ ہم نے تو صفائی کی، تم گندگی مچا رہے ہو، ہم نے اصلاح کی، تم فساد پیدا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی بات کی وجہ سے کہ ہم نے تم کو یہ چیزیں بخشی، تم کو ہم نے زندگی دی، اور تم میری نافرمانی کرتے ہو، نہیں، اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے حکموں کو مان لو، اس کی خوشنودی والے کام کرو، اللہ کی ناخوشنودی والے کام نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ زمین اللہ نے بنائی، زمین میں غلے اللہ نے اگائے، زمین پر جتنی رونقیں ہیں وہ اللہ کی قائم کردہ ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے زمین پر رونقیں پیدا کی ہیں، ہمارے جینے کے لائق زمین کو بنا دیا، اور زمین پر جتنی چلت پھرت ہے، جتنی چیزیں وجود میں ہیں، سب اللہ کے وجود بخشنے سے وجود میں آئی ہیں، خود بخود کوئی چیز نہیں آ گئی۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی فرما برداری کرو، اس اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نافرمانی سے روکا، دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری تم لوگ عبادت کرو۔ ایایا فرحبون، مجھے سے ڈرا کرو۔ ایایا فتقون، قرآن میں کہا گیا مجھے سے ڈرو، میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے تم ڈرو، میرا خوف تمہارے دل میں ہو، میری عظمت تمہارے دل میں ہو، میری معرفت تمہارے دل میں ہو، میری پہچان تمہارے دل میں ہو، میں اس لائق ہوں۔ انسانوں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، مخلوق تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتی، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک میں نے بنایا ہے، ہر جگہ میری طاقت کام کرتی ہے، میرا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، انسان کا کچھ بگاڑ بنا نہیں سکتا، سارے انسان مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ غنی اور مالدار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، کمزور ہو، طاقتور ہو، امیر ہو، غریب ہو، مریض ہو، صحت مند ہو، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
زمین میں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا ڈالے. یعنی زمین کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین اللہ نے بنا دی، آسمان کسی اور نے بنایا ہو. جس آسمان تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، انسان کی عقلیں حیران ہے کہ آسمان کیسے بنا، آسمان کی حقیقت کیا ہے، وہاں تک ان کی رسائی، ذہن کی رسائی نہیں ہے کہ بغیر کھمبے کے آسمان بنا دیے گئے، بغیر عماد، بغیر کھمبوں کے آسمان، چھت جو ہے قائم ہے آسمان، کہیں کھمبے نہیں بنائے گئے. ہم چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو بیم ڈالتے ہیں، کھمبے تیار کرتے ہیں جس پر اس مکان کی چھت رکی رہے. لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی کھمبا نہیں بنایا، بغیر کھمبے کے آسمان رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، اللہ کی قدرت سے ایسا ہو رہا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ آسمان کیسے بنانا ہے، زمین کیسے بنانی ہے. اللہ کو سکھانا نہیں ہے، اللہ میاں کو کسی نے سکھایا نہیں، یا اللہ کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی مخلوق اپنی قدرت سے بنائی ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جو اتنا بڑا جانکار ہو، اس کا ہم انکار کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی انسانوں کو، ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے والا. انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتے جو نور سے بنائے گئے، اللہ نے اپنی مخلوق بنائی جو صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، وہ نافرمان ہے. اور انسان کے اندر 2 خصوصیات ہیں، فرما برداری بھی کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے. اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. کہا کہ سجدے میں پڑے رہو تو وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. بعض فرشتوں سے کہا رکوع میں پڑے رہو، رکوع میں پڑے رہتے ہیں. بعض تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تسبیح ہی بیان کرتے ہیں. اللہ میاں ان سے کام لیتا رہتا ہے. ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک دوسری مخلوق بنانے والا ہوں، وہ مخلوق میری نائب ہوگی، یعنی میرے حکموں کو دنیا میں نافذ کرے گی، میرے حکموں کے ماتحت ہوگی. جو میں کہوں گا میرے حکموں کو اور میری مرضی کے مطابق وہ کام کرے گی. فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، آپ ایسے کو اپنا نائب بنائیں گے زمین میں جو فساد پیدا کرے زمین کے اندر، اور جو خونریزی کرے زمین کے اندر. کامل اطاعت کے لیے تو ہم خود کافی ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. پھر ایک نئی مخلوق، ظاہر ہے کہ وہ درجے میں ہمارے فرما برداری میں ہم سے کمتر ہوگی. جتنی ہم فرما برداری کرتے ہیں اتنی فرما بردار. اگر صرف فرما برداری، اطاعت اور تسبیح مقصود ہے تو ہم تو آپ کی تسبیح بیان ہی کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ.
آپ کی تعریف تو ہم بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر بڑائی بیان کروانا ہی مقصود ہے تو نئی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے؟ فرشتوں کو اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کو اس بات پر یعنی یہ بات سمجھنا چاہتے تھے فرشتے کہ آخر اللہ کو حمد چاہیے، تسبیح بیان اللہ کو پسند ہے، تسبیح چاہیے، ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ ایک نئی مخلوق، اور اگر کوئی کام ہے مزید اس کے علاوہ تو ہمارے ذمہ کر دیجئے، ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ میں اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مخلوق، اس مخلوق کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو اللہ تعالیٰ کو آباد کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر وہیں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں سے پوری انسانیت کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، بہت بڑی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پھیلا دیا، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، ماں باپ کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر دے دی۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت مریم سے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تینوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ باپ کا محتاج، نہ ماں کا محتاج، اور نہ ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں، اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے۔ ان کے کوئی باپ نہیں تھا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے۔ اللہ میں نے حکم دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے گود میں قوت گویائی عطا فرما دی، اور وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے مریم کے ذریعے سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا۔ یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں کہتے تھے، اپنے ماں کی صفائی دیتے تھے۔ ان کی ماں 1000 مرتبہ کہتی، وہ الزام سے بری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ اپنی ماں کی صفائی بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔
نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرے، نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اب ہم نائب ہیں اللہ کے، ہم اگر خود پورے نہیں اترے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر، تو دوسروں میں کیسے دین کو نافذ کریں گے، اللہ کے حکموں کو نافذ کریں گے؟ نائب تو اصل میں ہم اس وقت بنیں گے جبکہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت ہمارے اندر موجود ہو، ورنہ ہم اللہ کے باغی قرار پائیں گے کہ اللہ نے جو حکم دیا اور ہم کو جو جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری جن باتوں کی دی کہ یہ کرنا ہے، مزید یہ کہ ہم وہ کام کریں، اس کے علاوہ ہم اس کے نافرمان ہیں، ہم خود نہیں کرتے، ہم نماز خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کو نماز کا حکم کیسے دیں گے؟ ہم اطاعت خود نہیں کرتے تو دوسروں کو اطاعت کا حکم کیسے دیں گے؟ اس لیے ہم کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے، انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نائب بنا کر بھیجے گئے دنیا میں، اپنی ذمہ داری سے تم غافل مت ہو۔ کبھی تو اس بات کی وجہ سے دین کی اس کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ زندگی دی، پھر اس نے زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تم کو اللہ کی طرف واپس لے جایا جائے گا، واپس لوٹو گے اللہ کی طرف۔ کیسے اللہ کا انکار کرتا ہے؟ کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اتنے بڑے جانکار اور قادر اور طاقتور کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور کبھی اس بات کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کی کہ تم کو تو اللہ کا نائب بنایا گیا ہے، تم اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ ایک ذمہ داری جب تفویض کی جاتی ہے، کسی کو دی جاتی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، جو امیر ہوتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریضوں کی نگرانی کرے، وہ مریضوں کی دیکھ بھال کرے، ان کا علاج کرے، وہ ڈیوٹی پر موجود رہے، اس کے برخلاف کرتا ہے، اس سے ڈیوٹی کو سلب کر لیا جاتا ہے کہ تم ہاسپٹل میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ سب کچھ موجود ہے ہاسپٹل کے اندر، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیتا ہے، اس کا مالک اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی کو سلب کر لیا جاتا ہے، اس کی ملازمت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں کریں گے، پوری کریں گے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کی نظر کرم ہمارے اوپر پڑی کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات اللہ نے قرار دیا کہ تم اشرف ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے، اس لیے کہ تمہارے اندر گناہ کی خواہش ہے، پھر بھی تم گناہ سے بچتے ہو۔ فرشتے اگر بچتے ہیں گناہ سے تو کوئی کمال کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر معصیت اور نافرمانی کی خواہش ہی نہیں رکھی گئی ہے، ان کے اندر صرف اطاعت کی خواہش رکھی گئی ہے، ایک طرفہ معاملہ ہے۔ اور انسان کو بدی کی اور برائی کی خواہش ہوتے ہوئے بھی وہ برائی سے بچتا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی زیادہ دیں گے انسانوں کو، فرشتوں سے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے انسان کو۔ اللہ نے
اپنی محبت کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، کر اور بیاں ایک وہ فرشتوں کے دو مقرر فرشتوں کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے تو وہ کافی تھے، اللہ کی عبادت کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، اور اپنی محبت کا مرکز بنایا ہے انسان کو۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ کی نافرمانی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں، خود بھی امر بالمعروف پر عمل کریں، یعنی ہم اچھے کاموں پر عمل کرنے والے ہوں اور برائیوں سے خود بچنے والے ہوں اور دوسروں کو بچانے والے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشیں، اور ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر ہم غور کریں، اور غور کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ یہی اللہ کی مرضی ہے، یہی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کو یا اللہ اپنی تسبیح، تقدیس اور بیان کرنے کی، اپنا ذکر کرنے کی، یا اللہ قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی، یا اللہ ان کو بھی، یا اللہ ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ذاکر و شاغل بنا دیجیے، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجیے، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرما دیجیے، ہمارے راستے کو یا اللہ آسان فرما دیجیے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ